23 رمضان المبارک نزول قرآن مجید لیلۃ القدر اور ترجمہ فاطمہ تعارف رمضان المبارک اسلامی تقویم کا وہ پاک مہینہ ہے جس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی روحانی بحالی کے لیے خصوصی محنت کرتے ہیں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی روحانی حقیقتوں میں سے ایک ہے نزول قرآن اور اس سے منسلک لیلۃ القدر، شب قدر کی بشارت۔ روایات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی اہمیت اس قدر بلند ہے کہ اس رات کو 1000 ماہ سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس مضمون میں ہم 23 رمضان المبارک کے تناظر میں قرآن کے نزول، لیلۃ القدر کی حقیقت، تاریخی حوالہ جات، روحانی فوائد اور بعض منتخب آیات کا اردو ترجمہ فاطمہ پیش کریں گے تاکہ قارئین کو اس بابرکت رات اور نزول وحی کی افہام و تفہیم بہتر طریقے سے حاصل ہو سکے۔ نزول قرآن کا مفہوم اور طریقہ کار۔ قرآن کا نزول اس مقام وقوف کا نام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سنائی۔ نزول قرآن 2 مرحلوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی مرحلہ وہ ہے جب اللہ نے قرآن کو ایک ہی رات میں ابتدائی طور پر ایک مقدس لوح سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور دوسری مرحلہ وہ طویل عرصہ ہے جب یہ آیات حضرت محمد پر من جملہ حالت وحی کے ذریعے تدریجی طور پر نازل ہوئیں۔ پہلی حالت نزول کو بعض اکابرین نزول مطلق کہتے ہیں، جبکہ تدریجی نزول کو نزول تدریجی کہا جاتا ہے۔ اس دوہری نزول کی حقیقت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی اصل اور انتہائی حفاظتی حیثیت الہی ہے، اور اس کا انسانی سطح پر ظہور رسول اکرم کے ذریعہ ہوا تاکہ انسانوں کے لیے ہدایت اور قانون حیات بن سکے۔ قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد ہدایت، نصیحت، نظام، اخلاق، قوانین، شریعت اور بندوں کو اللہ کے قریب لانے کی رہنمائی ہے۔ نزول قرآن نے انسانیت کو ایک مربوط ضابط حیات عطا کیا جو ہر دور و زمانے میں انسان کو رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر کی حقیقت اور دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا کہ ہم نے اسے قرآن شب قدر میں نازل کیا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کا محوری نزول اسی بابرکت رات سے مربوط ہے۔ لیلۃ القدر کا مفہوم صرف ایک رات ہی نہیں بلکہ وہ لمحہ ہے جب رزق ہدایت انسانوں کے پاس پہنچا، جب الہامی کلام نے انسانوں کے دلوں کو چھوا اور امت اسلام نے ایک روشن الہامی بنیاد حاصل کی۔ گرچہ اہل علم لیلۃ القدر کی واقعی تاریخ پر مختلف آرا رکھتے ہیں۔ کچھ روایات میں اسے رمضان کے آخری 10 دنوں کی شبوں میں مخصوص شب بتایا گیا ہے، مگر اکثریت اہل سنت میں شب قدر کی تلاش اور عبادت ہر سال رمضان کے آخری عشرہ میں کی جاتی ہے، اور بہت سے علماء نے شب قدر کی تلاش کو خاص طور پر 21، 23، 25، 27، 29 تاریخوں میں ترجیح دی ہے، جن میں 23 رمضان کو تاریخی اور روایتی طور پر بہت سے علماء نے ممتاز مقام دیا ہے۔ شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسی رات اللہ نے فرشتوں کو زمین پر اتار کر رحمت، سلامتی اور تقدیر کے فیصلے بھیجی۔ دعا ہے، توبہ، استغفار اور قرآن کی تلاوت اس رات کی مخصوص عبادات ہیں جس میں بندہ اپنے رب سے اونچی قربت کا تجربہ کر سکتا ہے۔ 23 رمضان، تاریخی حوالہ اور روایات۔ اسلامی روایات میں 23 رمضان کو کئی روایات میں شب قدر سے جوڑا گیا ہے۔ بعض تاریخی مصادر میں صحابہ، تابعین اور بزرگان دین کی روایات میں 23 کو شب قدر کے امکانات کی فہرست میں اول رکھا گیا۔ یہ تاریخ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ بہت سی امتوں میں اسی تاریخ کو قرآن کے نزول کسی خاص واقعے کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ تاہم فقہی و تاریخی بحث میں احتیاط لازم ہے، کیونکہ قرآن خود واضح کرتا ہے کہ شب قدر کی حقیقت کو علم غیب میں رکھتا ہے اور اسے مخصوص نگاہ سے چھپایا گیا ہے تاکہ مومن عبادت اور تلاش کرے، نہ کہ فقط تاریخ پر انحصار کرے۔ یہ نقطہ غور طلب ہے کہ عبادت اور توبہ کا اصل مقصد تاریخ کا تعین نہیں بلکہ بندے کا اہل دل بن کر رب کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اس لیے 23 رمضان کو ایک مواقع کے طور پر لینا چاہیے، اگرچہ اس رات کو شب قدر ہونے کا قوی امکان ہے، مگر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہر رات کو شب قدر سمجھ کر عبادت، نوافل اور تلاوت قرآن میں مشغول رہو۔ روحان، اہمیت اور فوائد، گناہوں کی معافی۔ لیلۃ القدر کی شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نزدیک رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو شخص اس رات ایمان اور امید کے ساتھ عبادت کرے گا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے۔
دور تقدیر کی ترتیب بعض روایات میں اس رات کو فرشتے مخصوص تقدیروں کو زمین پر اتارتے ہیں، اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ تقدیر کے سامنے بے عمل ہے، بلکہ یہ اس رات دعا کی قبولیت کی خاص اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ بندے کی دعا، استغفار اور نیک عمل اللہ کی رحمت کو متحرک کرتے ہیں۔ 3 قرآنی روشنی چونکہ یہ رات نزول قرآن سے مربوط ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت اور اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا اس رات کی اہم ترین عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت دلوں کو نرم کرتی ہے، عقل کو روشنی دیتی ہے اور انسان کو اخلاقی سمت دکھاتی ہے۔ 4 نماز و دعا کا ثواب نوافل نماز، قرآن خوانی، درود و سلام اور مخصوص دعا جیسے اللہ و آمیو نیوے ایفاو تامباؤ الائفوا فینفائن جیسے الفاظ کی تقربیت اس رات میں زیادہ اثر رکھتی ہے۔ عملی رہنمائی لیلتہ القدر کیسے حاصل کریں؟ 1 تلاوت قرآن، روزمرہ کی تلاوت بڑھائیں، خاص طور پر سورہ القدر، سور فاتحہ، سورہ اخلاص وغیرہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں اور معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ 2 دعا اور استغفار، سچی ندامت اور توبہ کے ساتھ استغفار کریں، نیک نیتی سے دعائیں مانگیں، اپنے اہل خانہ امت مسلمہ اور دنیا کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ 3 نوافل و قیام، شب میں اٹھ کر نوافل نماز ادا کریں، خالص نیت کے ساتھ اللہ کے حضور خشوع و خضوع میں اللہ سے رجوع کریں۔ 4 صدقہ و احسان، روزن عمل کو بہتر بنانے کے لیے صدقہ اور ران خدا میں خرچ کریں۔ یہ نفس کو نرم کرتا ہے اور اللہ کے قریب لاتا ہے۔ 5 تمل و مراقبہ، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، کسی بھی برائی سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اچھے عہد بنائیں۔ منتخب آیات کا اردو ترجمہ فاطمہ۔ نیچے کچھ مختصر مگر بابرکت آیات کا سادہ اور واضح اردو ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ترجمہ قارئین کو قرآن کے نزول و لیلتہ القدر کے مفہوم کی فہم میں مدد دے گا۔ 1 سورۃ القدر، ترجمان منتخب اقسام، بے شک ہم نے اسے شبن قدر میں نازل کا اور اب کیا جانے کے شبن قدر کیا ہے۔ شبن قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح جبریل اس رات اپنے رب کے اذن سے ہر ٹھہری ہوئی چیز کے لیے اترتے ہیں، وہ رات سلامتی ہے جب تک صبح نہ ہو۔ ترجمہ فاطمہ، اس آیت میں واضح ہے کہ نزول قرآن اور شبن قدر کا تعلق باہم ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی عبادت کا جو ثواب ملتا ہے وہ انتہا درجے کا ہے۔ 2 سورۃ الابقرۃ، یاتم ہدایت کے حوالے سے مختصر تشریح، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقی لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ ترجمہ فاطمہ، اس ترجمے سے وہاں موجود ہدایت کا اطلاق زندگی کے ہر شعبے میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ 3 سورۃ النجم، اتن وحی کے نزول کے سری اشارے، وہ وحی نازل ہوتی ہے جس میں تیرے رب کی طرف سے وحی ہے۔ ترجمہ اتما، وحی کا نزول الہی منصوبہ ہے اور رسول پر اللہ کی ہدایت بذریعہ وحی نازل ہوئی۔ تنبیہات اور فکری نکتے۔ 1 تقدیر اور کوشش میں توازن، شبن قدر میں تقدیر کا ذکر عام بات ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش ترک کر دے۔ اسلام میں دعا اور عمل دونوں کا توازن ضروری ہے۔ دعا سے تقدیر میں بہتری آتی ہے، مگر محنت و کوشش بھی فرض ہے۔ 2 تاریخی ثبوتوں کی صحت، بعض روایات میں مختلف تاریخی واقعات اور تاریخ نزول کے بارے میں اختلافات پائے جاتے۔ آواسی معاملات میں عالم دین کی رہنمائی اور مضبوط شرعی دلائل کا حوالہ ضروری ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ مستند کتب و علماء کی روشنی میں حقائق تک پہنچ۔ 3 روحانی افراط و تفریط سے بچیں، شبن قدر کی تلاش میں بعض لوگ حد سے زیادہ اضطراب اعلیٰ تعلقی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ اصل مقصد تقوی، خشوع اور اللہ کے قریب ہونا ہے۔ ہمیں اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے۔ اختتامی کلم 23 رمضان المبارک ایک موقع ہے، ایک برکت بھرا لمحہ جب انسانیت کو الہامی ہدایت دی گئی اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک واضح ضابطان حیات بھیجا۔ لیلتہ القدر کی تلاش، تلاوت قرآن، دعا اور استغفار وہ اعمال ہیں جو مومن کو اس شب کی روحانیت سے فیضیاب کرتے ہیں۔ نزول قرآن صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے روشنی اور ہدایت کا مستقل ذریعہ ہے۔ آخر میں قارئین سے گزارش ہے کہ اس رات کو محض تاریخی جشن نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں۔ اپنے دلوں کو نرم کریں، فکری و عملی اصلاح کریں اور اللہ کی طرف خلوص دل کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شبن عظمت میں شرکت اور اس کے ثمرات پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کا ایک منظم ویڈیو آؤٹ لائن سوشل میڈیا پوسٹ سیریز مکمل آڈیو نریشن بھی تیار کر دوں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں منتخب آیات کا مزید
मुफस्सल तर्जमा और तफसीरी नोटिस भी शामिल कर दूं। 23 रमज़ान अल-मुबारक। नुज़ूल अल-कुरान पाक लैलतुल क़द्र और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का तर्जमा पैगाम ईमान अज़ हज़रत मोहम्मद। रमज़ान का महीना हर मुसलमान के लिए रूहानियत, तौबा और कुरानी हिदायत के साथ गहरा ताल्लुक़ रखता है। इस माह के अंदर एक रात ऐसी है जिसे कुरान व अहादीस में बाबरकत तरीन रात करार दिया गया है। लैलतुल अल-क़द्र। इस रात की अहमियत इस कदर अजीम है कि कुरान मजीद ने एक पूरी सूरत इसी शब की अज़मत व बरकत की तरफ इशारा करते हुए रखी है। इस मज़मून में हम तफसील से 23 रमज़ान के तारीख़ी और मजहबी पस मंज़र, नुज़ूल कुरान के मराहिल, लैलतुल अल-क़द्र के मानी व फ़ज़ाइल, रात की निशानियाँ, इबादात व दुआ का तर्ज़ अमल और आखिर में एक मुफस्सल उर्दू तर्जमा व तशरीह पेश करेंगे जिसका उन्वान तर्जमा फ़ातिमा रखा गया है ताकि कारी को लफ्ज़ी व मानवी दोनों तरह की रहनुमाई मिल सकी। मुक़दमा नुज़ूल कुरान और रमज़ान का रब्त। कुरान पाक की इब्तिदा की दास्तान मक्का मुकर्रमा की गार हिरा से मंसूब है, जब हज़रत मोहम्मद पर पहली वही नाजिल हुई। इस वाक़ये ने इंसानियत के लिए रहबरी का दौर खोल दिया और मुसलमानान आलम के लिए रमज़ान को खुसूसी मकाम दे दिया। कुरान की मुकम्मल तरतीब और उसके नुज़ूल का तरह-कार तारीख़ी और रिवायती एतबार से चंद मरहलों में बयान किया जाता है। इब्तिदाई वही आहिस्ता आहिस्ता नुज़ूल आयात का सिलसिला और आखिर में पूरी किताब की तरतीब और तदवीन। रमज़ान वो महीना है जिसमें नुज़ूल कुरान का असल वाक़या और लैलतुल अल-क़द्र जैसी ख़ास रात का तज़किरा आया। इसलिए इबादत और ज़िक्र इलाही की कोशिशें इस माह में मामूल से बढ़कर की जाती हैं। 23 रमज़ान तारीख़ी और मसलकी पस मंज़र। मुस्लिम उम्मा में लैलतुल अल-क़द्र के इम्कान के बारे में मुख्तलिफ रवायात पाई जाती आओ। बहुत सी रवायात के मुताबिक लैलतुल अल-क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़रातों में वाक़ होती है और उन ताक़रातों में से बहुत से मकबूल फ़िक्र ख़ास तौर पर 21, 23 और 27 रमज़ान को शब क़द्र मानते हैं। तारीख़ी तौर पर बाज़ जमातें और रवायात 23 रमज़ान को ख़ास अहमियत देती आई हैं, ख़ुसूसन अहले संत और अहले तशय्यो के मुख्तलिफ रिवायती तकारीब और इल्मी मुबाहिस में ये शब मुख्तलिफ अंदाज से मनाई जाती रही है। 23 रमज़ान पर जोर देने वाली रवायात में न सिर्फ क़याम व इबादत बल्कि दुआ व सदका और कुरान की तिलावत की भी खुसूसी तरग़ीब दी जाती है। लैलतुल अल-क़द्र मानी व मकाम। लैलतुल अल-क़द्र का लुग़वी मानी है शब क़द्र, यानी वो रात जिसमें चीज़ों का तकदीर का तयन, नुज़ूल रहमत और बे रुख्त का नुज़ूल होता। हिक्रिन ने फरमाया कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है, यानी इस रात की इबादत 1000 महीनों तकरीबन 60 व 2000 साल के बराबर वक्ती सवाब से अफजल है। इस बयान का मकसद हर एक ने इबादत, दुआ और तौबा की अहमियत को नुमायां करना है। लैलतुल अल-क़द्र वो मौका है जब अल्लाह ताला की रहमत वसी तरीन अंदाज में नाजिल होती है, बंदों की दुआएं कबूलियत के करीब होती हैं और इंसान के अमाल में तब्दीली का अमल तेज़ होता है। कुरानी हवाला और तशरीह मुख्तसर अल-क़ुरआन मजीद में सूरत अल-क़द्र सूरत 97 में इस शब की शान बयान की गई ही। वहाँ है रात की अज़मत, फरिश्तों का नुज़ूल और इलाही हुक्म और सलामती का जिक्र है। इस सूरत में शब की बरकत, अमन और हिदायत के पहलू वाज़े किए गए हैं। सूरत क़द्र का मफ़हूम यह है कि जो शख्स इस रात को खुदा के करीब होकर अल्लाह की इबादत करे, इसकी ज़िंदगी में रहमत व हिदायत के दरवाज़े खिल जाते। आओ वो रात है जिसमें कुरान का नुज़ूल अजज़वी नुज़ूल का आगाज़ हवा और इसी वजह से पूरे आलम इस्लाम के लिए ये रात दीनी तारीख़ का संग मील है। लैलतुल अल-क़द्र की निशानियाँ और पहचान एक सुकून और रोशनी। बाज़ रवायात में कहा गया है कि लैलतुल अल-क़द्र रात में दिन जैसा नूर व सुकून होता है, दिल और दिमाग में इत्मीनान की कैफियत गालिब होती है। 2 मुतदिल मौसम। बाज़ उलमा ने यह भी कहा कि इस रात आसमान साफ़ और फ़िज़ा पुरसुकून होती है, ना बहुत सर्दी ना बहुत गर्मी। 3 सुबह का तुलू। इस रात की सुबह आम तौर पर सफ़ेद और साफ़ होती है, सूरज बग़ैर तेज़ी के तुलू होता है, यानी इसमें किसी गैर मामूली ताबकारी असायादारी का तासुर नहीं होता। 4 दिलों में खुशू। सबसे अहम निशान यह है कि इस रात बंदों के दिलों में खुशू और खुजू पैदा होता है। ताइब दिलों पर अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। उन निशानों की बुनियाद पर इबादत गुजारों को तशवीश करनी चाहिए कि वो आखिरी अशरे की ताक़रातों में मखसूस तौर पर इबादत और तिलावत में इजाफ़ा करें ताकि शब क़द्र की नेमत से मुस्तफ़ीद हो सके। लैलतुल अल-क़द्र की फ़जीलत, अमाल और सवाब। कुरान मजीद ने इस रात की फ़जीलत को इस लफ्ज़ में बयान किया कि लैलतुल अल-क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ शहर, इस रात में इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। इसके समरात दर्ज झैल हैं। गुनाहों की मुआफ़ी, सच्चे ताइब बंदे के लिए इस रात मुआफ़ी का वसीला बन सकती है। दर्जात की बुलंदी।
اس رات میں کیے گئے نیک امال بندے کے درجات بلند کرتے آؤ دعا ہے کی قبولیت اس رات خاص طور پر دعاؤں میں برکت اور قبولیت کاف الف امکان بڑھ جاتا ہی ہدایت و رہنمائی دلوں پر روشنی پڑتی ہے شرک و گمراہی سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہی عبادات مستحسنہ لیلاتو القدر میں کیا کرے ایک تلاوت قرآن کی تلاوت اس رات کا بہترین عمل ہے کوشش کریں کہ تلاوت میں معانی پر غور ہو دو قام لیل رات بھر اللہ کی عبادت نماز تہجد اور نماز شب کی ادائیگی فضیلت ہے تین دعا اور استغفار اپنے رشتہ داروں امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں استغفار کریں چار صدقہ و خیرات ضرورت مندوں کی مدد کرنا بھی اس رات کا ثواب بڑھاتا ہے پانچ ذکر و تسبیح درود پاک اور اللہ کے ناموں کا ورد کریں یہ اعمال نہ صرف ثواب کے لیے ہیں بلکہ بندے کے اندر روحانی تجدید کا سبب بنتے ہیں 23 رمضان کی خصوصی روایات اور معاشرتی پہلو کچھ شبوں اور علاقوں میں 23 رمضان کو خصوصی اجتماعات شبن عبادت اور خصوصی خطابات منعقد کیے جاتے آواچے عمل یہ ہے کہ ان اجتماعات میں قرآن کا مفہوم بیان ہو عوام کو شبن قدر کی حقیقت سے روشناس کیا جائے اور عبادات میں شرکت کے ساتھ ساتھ محتاجوں کی خدمت بھی کی جائے نوجوان اور بزرگ سب کو اس رات کی تیاری میں شامل کرنا چاہیے تاکہ آئندہ نسلیں بھی اس کی روحانی اہمیت کو سمجھ سکیں ترجمہ و تشریح ترجمہ فاطمہ اردو مفہوم ترجمہ و توضیح نیچے میں سورۃ القدر کے مفہوم انداز میں ایک جامع اردو ترجمہ اور اس کی تشریح پیش کر رہی ہوں یہ ترجمہ محض لفظی ترجمہ نہیں بلکہ ہر آیت کا مفہوم اور عملی پیغام بھی شامل ہے تاکہ قاری کو نہ صرف لفظوں کی سمجھ بلکہ روحانی حقیقت تک رسائی مل سکے عنوان ترجمہ از فاطمہ ایک آیت مفہوم ترجمہ یہ رات وہی شب ہے جس میں قدر و منزلت رکھی گئی ہے یعنی ہر چیز کا اہم اور مقدر فیصلہ ہونے والی رات تشریح اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ لیلتہ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں الہی ارشاد خصوصاً رحمت و ہدایت کے عظیم دروازے کھلتے ہیں یہ رات انسان کے نصیب و مقدر کے متعلق ختم نہیں کرتی مگر اس میں دعا اور توبہ کے ذریعے اللہ کے فیوز و برکات کا وسیع امکان ہوتا ہے دو آیت مفہوم ترجمہ اور وہ رات پرامن ہے صبح ہونے تک سلامتی کی حالت تشریح شبن قدر میں امن و سکون کی کیفیت غالب ہوتی ہے یہ امن قلبی ہوتا ہے جو بندے کے اندرونی خوف و اضطراب کو کم کرتا ہے اور اس کے دل میں اطمینان لاتا ہے تین آیت مفہوم ترجمہ اس رات کے فضائل 1000 مہینوں سے بہتر ہیں تشریح یہاں ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کاف ہے ایک رات میں کی گئی خالص عبادات 1000 مہینوں جو کہ بہت لمبا عرصہ بنتا ہے کی عبادت سے افضل سمجھی جاتی مقصد یہ ہے کہ بندہ دل و جان سے اللہ کی جانب رجوع کرے کفتن عبادت اور اخلاص پر توجہ دے چار آیت مفہوم ترجمہ فرشتے اور روح جبریل علیہ السلام اس رات ہر حکم کے ساتھ اترتے آؤتشر فرشتوں کا نزول اس بات کی علامت ہے کہ اس شب میں الہی ہدایات و برکتیں آسمان سے دنیا میں حاضر ہو رہی آوا نزول ایک علامتی تعبیر بھی ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ کا حکم اور رحمت عینی طور پر بندوں کے لیے دستیاب ہو جاتی ہے پانچ آیت مفہوم ترجمہ یہ رات سراسر سلامتی ہے ہر سال اسی طرح تشریح یعنی یہ شب عام طور پر مومنوں کے لیے سلامتی اور ہدایت لاتی ہے ہر سال اللہ اپنے مخصوص بندوں کے لیے مواقع پیدا کرتا ہے کہ وہ اس میں شامل ہو کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے یہ ترجمہ اور تشریح اس بات پر زور دیتی ہے کہ لیلتہ القدر کا اصل مقصد انسان کی روحانی تجدید دل کی صفائی اور زندگی میں اصلاح عمل ہے نہ کہ محض رسمی طور پر رات کا گزران جب ہم آیات کو دل سے سمجھتے ہیں تو عبادات کا رنگ بدل جاتا ہے عبادت نہیں رہتی بلکہ بندگی بن جاتی ہے قلبی توبہ اور عملی نتائج لیلتہ القدر کی حقیقی قدر تب ہے جب انسان اپنے اندر اصلاح نفس کا ارادہ کرے جھوٹ فریب حسد بخل اور برے معمولات کو چھوڑ کر ایمان صدق اثار اور اخلاقی بلندی کو اختیار کرے حقیقی عبادت صرف نماز اور روزہ تک محدود نہیں بلکہ دوسروں کے حقوق ادا کرنا عدل و انصاف اور سچائی کا علمبردار بننا بھی عبادت کا حصہ ہے اس رات کی دعا اور توبہ اگر سچی ہو تو اس کے اثرات زندگی کے ہر شعبے میں نمودار ہوں گے عملی رہنما اصول 23 رمضان شبن قدر گزارنے کا طریقہ ایک اراد صادق دل سے توبہ اور اصلاح کا ارادہ کریں دو تلاوت و فہم قرآن کی تلاوت کریں اور ہر آیت کے معنی پر غور کریں تین نماز و قیام رات میں وقت نکال کر نمازن تہجد و نمازن شکر ادا کریں
4 دعا و استغفار، خود اور امت کے لیے دعائیں مانگیں، استغفار کریں۔ 5 صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کی مدد کریں تاکہ عمل کا ثبوت ملے۔ 6 خاندان کو شامل کریں، بچوں و بزرگوں کو رات کی عبادت میں شامل کریں اور ان کو آیات کا مفہوم سمجھے۔ اختتام کلام غام شبن قدر 23 رمضان کسی بھی شبن قدر کی حقیقت یہ ہے کہ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں اصلاح و ہدایت کا راستہ ہمیں شاہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جس میں بندہ اپنی حالت بدل سکتا ہے، اپنی دعاؤں کو تقویت دے سکتا ہے اور اپنے اعمال کو الہی منظور نظر کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اس رات کو محض رسم کے طور پر نہ گزاریں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے خاندان و معاشرے کے لیے اچھائی کا ذریعہ بنیں اور قرآن کے پیغام کو اپنی زندگی میں عملی شکل دکھر میں ایک سادہ سی دعا قلیل جو شبن قدر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ العاموے آنوا اسنلا کے الرونش آدفن الدنین وائلا مینفن الدعانی وائلا اخرا نبنا، یہ دعا مفہوم اصول کی یاد دہانی کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ اپنی زبان و دل کے مطابق طویل دعا کریں۔ اللہ ہمیں شبن قدر کی حقیقت سمجھنے، اس کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اپنے عمل کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید نزول کلام حق اور 23 رمضان لیلتہ القدر کا اردو ترجمہ اور تشریح حضرت فاطمہ الزہرا، ایک مختصر تعارف نازمندن قارئین کے لیے الفاظ پر مشتمل مفصل تحریر حاضر ہے۔ موضوع 23 رمضان نزول قرآن سورہ القدر لیلتہ القدر کا ترجمہ و تشریح اور حضرت فاطمہ کے بارے میں روحانی پیغام۔ ہر حصوی میں ادبی سلاست اور شرعی ادب کو ملحوظاً خاطر رکھا گیا ہے تاکہ مضمون درس و عبرت کے ساتھ دل کو بھی چھولے۔ تمہید رمضان کا ماہ اور عاد نزول قرآن رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں بے نوندال مومن کے دل اور روح کو صفا ملتی ہے، اعمال صالحہ معمول بن جاتے ہیں اور راتوں میں خلوص و خشوع کی خاص رونق پیدا ہوتی ہے۔ اسی مان مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، وہ عظیم واقعہ ہے جس نے انسانیت کی سمت بدل دی اور حق و روشنی کی روشنی پھیلا۔ متعدد روایات میں لیلتہ القدر کی فضیلت پر زور دیا گیا ہے اور امت کو اس رات کی تلاش کی تاکید ہتاخ طور پر بعض فرق اور روایتوں میں مخصوص تاریخوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ان میں سے 23 رمضان کو بعض مدارس اور روایات میں خاص توجہ حاصل ہوتی ہے، مگر اصل مقصد وہ ہے کہ ہر مومن شبن قدر کو دل کی نق سے تلاش کرے، اللہ کی رحمت و مغفرت پائے اور قرآن کی ہدایت کو اپنی زندگانی میں نافذ کرے۔ نزول قرآن حقیقت انداز نزول اور اس کا اثر۔ قرآن مجید کا نزول واقع الہی ہے، اللہ نے اپنے کلام کو ہدایت و رہنمائی کے لیے انسانوں کے دلوں تک پہنچایا۔ فقہی اور علمی کتب میں نزول قرآن کی کئی جہتیں بیان ہوئی ہیں۔ اصل نزول، تدریجی نزول، تنزیل اور قلبی القابناد۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچایا تاکہ انسانوں کو راست دکھایا جائے، اخلاق سکھائے جائیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے اصول ملے۔ قرآن کا نزول محض تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے لیے زندہ ہدایت ہے۔ جب تک اس پر عمل ہوگا انسانیت کو اصلاح نفس، عدل اجتماعی اور محبت الہی نصیب ہوگی۔ نزول قرآن کا روحانی محور یہ ہے کہ کلام الہی دلوں کو بدلتا ہے۔ یہ ہدایت قرآنی نظر توحید، شریعت، اخلاق اور احکامات کا مجموعہ ہے جو فرد اور معاشرہ دونوں کی اصلاح کا ضامن ہی۔ رمضان میں اس نزول کا یاد کرنا اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے۔ شبن قدر اس نزول کی علامت برکت اور تجدید عہد کا خاص موقع ہے۔ سورہ القدر لیلتہ القدر اردو ترجمہ اور تشریح۔ سورہ القدر مختصر سورہ قرآن مجید کی 97 سورہ اردو ترجمہ سادہ اور مطلب کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ایک، ہم نے یہ کتاب لیلتہ قدر کو نازل کیا۔ 2، اور اب کیا جانے کے لیلتہ قدر کیا ہے۔ 3، لیلتہ قدر وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 4، اس رات فرشتے اور روح جبرائیل اللہ کے حکم سے ہر شے کے لیے اترتے ہیں، ہر معاملہ امن و امان تک پہنچتا ہے۔ 5، وہ رات صبح تک سکون والی اور خیر و برکت والی ہے۔ تشریح اور معانی سہل اور دل نشین انداز۔ ایک لفظ و نزل اور لیلتہ قدر ای سورہ کے افتتاحی الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ رات عام راتوں سے مختلف ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کا نزول ابتدائی طور پر ہوا اور اللہ کی مخصوص رحمت اور تقدیر کے فیصلے اس میں جھلکتے آؤ۔ لفظ قدر میں تقدیر، عظمت اور قیمت کے مان شامل ہیں، یعنی ایسا وقت جب اللہ کے حکم و تقدیر کی تاثیر واضح ہوتی ہے۔ 2،
اور اب کیا جانے یہ سوالی انداز مومن کو جھنجھوڑ کر بیدار کرتا ہے، اس کا مقصد ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرنا ہے کہ ہم اس رات کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں یا نہیں۔ کیا ہم نے اس رات کو اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے استعمال کیا؟ 3000 مہینوں سے بہتر ایک رات کی قدر 1000 مہینوں کے برابر قرار دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحیح نیت، خشوع اور اللہ کی یاد میں گزاری گئی یہ رات عمل و ثواب کی وہ مقدار دیتی ہے جو لاکھوں مہینوں کے برابر تصور کی جا سکتی ہے۔ یہ تشبیہ معنوی اور روحانی ہے، عمل کا معیار اور خلوص کا اثر یہاں مرکزی ہے۔ 4 فرشتوں اور روح کا نزول۔ فرشتے اس رات امن، رحمت اور اللہ کے حکم لے کر آتے ہیں۔ یہ نزول عام معنوں میں برکات، مغفرت اور ہدایت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ روح سے مراد عموماً جبرائیل علیہ السلام ہے، جنہوں نے قرآن کی ابتدائی وحی میں وسیلہ ادا کیا۔ 5 صبح تک سلام، یعنی رات کے اختتام تک امن، امان اور برکت کا ماحول برقرار رہتا ہے۔ یہ امن روحانی و اخلاقی برکت کی صورت میں ہوتا ہے، جس کا اثر فرد و معاشرہ دونوں پر پڑتا ہے۔ عملی سفارشات برائے شب قدر۔ اس رات عبادت، تلاوت قرآن، استغفار، دعا اور نیک ارادے کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ توبہ و استغفار میں سچی ندامت اور اصلاح عملی کا عزم ضروری ہی محتاج ہے کی مدد، قرآن کی تلاوت اور اللہ سے بخشش مانگنا شب قدر کی بہترین محافل ہیں۔ 23 رمضان کی خاص بات اور روحانی نقطۂ نظر۔ تاریخی طور پر مسلمانوں میں بعض خاص تاریخوں کو اہمیت ملی ہے، کچھ واقعات مختلف تاریخوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ 23 رمضان کو بعض لوگوں نے شب قدر دیگر روحانی واقعات کے ساتھ منسوب کیا ہے، تاہم اہم بات یہی ہے کہ ہر مومن اس رات کو اپنی ذاتی حالت قلب کو دیکھتے ہوئے اس کے معنوی فوائد حاصل کرے۔ چونکہ روایات میں شب قدر کے بارے میں اختلاف آرا پایا جاتا ہے، کچھ روایت 21، 23، 25 وغیرہ راتوں کا ذکر کرتی ہے، لہذا افضل عمل یہ ہے کہ رمضان کی آخری عشرہ کی راتوں میں خاص محنت جاری رکھی جائے، خاص طور پر ان راتوں میں جو مختصر قرار دی جاتی ہیں۔ دل کی صفائی اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانا ہی اصل مقصد ہے۔ تاریخ کی بحث۔ سانوزرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، قرآن اور حضرت فاطمہ کا کردار۔ نوٹ: اوپر رسول کریم کا واحد حوالہ بطور الفاق استعمال کیا جا چکا ہے، آئندہ ذکر ادب رسالت کے ساتھ مگر بغیر دوبارہ کی ہوگا۔ رسول کریم نے قرآن کو اپنا ہدایت نامہ قرار دیا اور امت مسلمہ کو اس کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی تلقین کی۔ ان کی ذات مقدسہ کا سلوک، اخلاق اور سنتیں، قرآنی تعلیمات کی عملی تصویر تیاس رواں ہدایت نے اہل بیت خصوصاً حضرت فاطمہ کو ممتاز مقام دیا۔ حضرت فاطمہ نہ صرف رسول کریم کی صاحب خانہ تھیں بلکہ ان کی سیرت و کردار امت کے لیے رہنمائی ہے۔ تقوی، صبر، سخاوت، عبادت اور رضا الہی کی عملی مثال ان کے سلوک میں ملتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم و عمل، سخاوت اور عاجزی کس قدر اہم اور رمضان اور شب قدر کے مواقع پر ان کے نقش قدم پر چل کر مومن بہتر اخلاقی تبدیلی لا سکتا ہے۔ خود احتسابی گھر کا انتظام، معاشرتی عدل اور محتاجوں کی مدد ان میں شامل ہیں۔ ان کے لیے تاریخی متون میں جو فضائل منسوب ہیں وہ در حقیقت ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اہل بیت کی پیروی قرآن و سنت کے قریب جاتی ہے۔ شب قدر میں عملی نصائح، عملی رہنما کیسے فائدہ اٹھائیں؟ 1 اخلاص، شب قدر کے لیے نیت قلبی اور خالص رکھیں، نیت ہی عمل کا محور ہے۔ 2 تلاوت، معانی، قرآن کی محض پڑھائی نہیں بلکہ معانی پر غور کریں، ہر آیت آپ کی زندگی کا آئینہ بنے۔ 3 استغفار و توبہ، گناہوں کی معافی مانگیں اور دل سے توبہ کریں، پچھلے اعمال کی اصلاح کا عہد کریں۔ 4 دعا اور مناجات، خاص دعائیں مانگیں اپنے اپنے گھر والوں اور امت مسلمہ کے لیے۔ 5 صدقات و خیرات، محتاجوں کی مدد کو شب قدر کی اہم عبادت سمجھے۔ 6 روحانی تنہائی، اگر ممکن ہو تو کچھ وقت محض اللہ کے ساتھ گزاریں، گفتگو، خاموشی اور دل کا سمندر کے ول۔ 7 عملی عہد، رات کی عبادت کے بعد کم از کم ایک عملی عہد کر لیں، مثلاً روزانہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا، زبان کی پاکی، جھوٹ سے بچنا وغیرہ۔ قرآن، شب قدر اور فاطمی سیدھی راہ، نچ کلام، رمضان، نزول قرآن اور شب قدر ایک مربوط روحانی نظام کا حصہ ہیں۔ نزول قرآن نے انسان کو ہدایت سے منور کیا، شب قدر وہ رات ہے جب اس ہدایت کی برکت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور اہل بیت خصوصاً حضرت فاطمہ کی سیرت وہ عملی نمونہ ہے جس میں قرآن کی تعلیمات کی تصویر ملتی ہے۔ 23 رمضان کسی اور مخصوص تاریخ کے حوالہ سے بحثیں مفید ہو سکتی ہیں، مگر
اصل کامیابی وہ ہے جو فرد اپنے دل اور عمل میں تبدیلی لا کر حاصل کرے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت، شب قدر کی تلاش اور اہل بیت کی سیرت کو اپنے روزن مرہ کے ساتھ جوڑ لیں تو ذاتی اصلاح سے لے کر معاشرتی تبدیلی تک کا سفر ممکن ہے۔ ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رمضان کے بعد بھی قرآن کے اصولوں پر عمل جاری رکھے۔ فاطمی صفات، تقوی، صبر، رحمت اور انصاف کو زندگی کا حصہ بنائے اور شب قدر کی برکت کو مستقل عمل میں تبدیل کرے۔ واپساں الہی آخری دعائے رب کریم ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما، شب قدر کی برکت سے ہمارے دل منور کر حضرت فاطمہ کی سیرت کو ہمارے لیے مشن راہ بنا دے اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہوئے میں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کا یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ مختصر خلاصہ ہر حصے کے لیے علیحدہ دعاؤں / آیات کے تراجم کے ساتھ ایک پیج پرنٹ ایبل بھی بنا سکتا ہوں۔ بتائیں آپ کو کون سا اضافی فارمیٹ چاہیے؟